اپنا ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو مستقبل بہت برا ہوگا. چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں. کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ تیار ہے. ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا. اب بھی وہ پانی میں بم یا ڈرون حملے کر سکتا ہے. امریکہ خراق جزیرے کو 5 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے. ہمارے پاس امریکہ سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ایران نے خود سے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا. جنگ کا انتخاب صدر ٹرمپ نے کیا. ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان. کہا ابنائے ہرمز امریکی جہازوں اور امریکی اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے. پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو امریکی نیوی خلیج فارس بھیجنے کا اعلان. کہا ٹرمپ نے تو کہا تھا ایرانی بحریہ ختم ہو گئی ہے. فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ. اپنا ہرمز میں جہاز ایرانی فوری بحال کرنے پر زور. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا بھی رابطہ. ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جاری تہران پر فضائی حملے. مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا. آیت اللہ خامنہئی کے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ. ہلال احمر کے دفاتر اور عراق شہر میں بمباری سے 5 افراد شہید. صہیونی فورسز نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا. بمباری میں متعدد افراد شہید. غزہ پٹی پر فضائی حملوں میں کم از کم 13 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق ہوئی. ایران نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیے. کئی شہروں میں دھماکے. پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور امباد میزائل استعمال کیے گئے. حملوں میں اسرائیلی انتظامی اور فیصلہ سازی کے مراکز، فوجی اور دفاعی صنعتوں کے اہم انفراسٹرکچر اور مقبوضہ علاقوں کے وسط میں موجود عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا. بغداد میں وکٹوریہ بیس پر مزاحمتی تنظیم کا ڈرون حملہ. روسی میڈیا کا 10 امریکی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ. متحدہ عرب امارات میں پھر ڈرونز اور میزائل کے بارش. الفجیرہ بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی. تیل کی لوڈنگ معطل. ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک فلسطینی جاں بحق. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. پروازیں بحال. سعودی وزارت دفاع کا 60 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برطانوی کروڈ آئل $104. امریکی کروڈ آئل $100 تک جا پہنچا. ایران کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کر چکا ہے. امریکہ کے اعلیٰ اقتصادی مشیر کا انکشاف. کہا جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں $5 ارب سے زائد خرچ ہوئے. ابنائے ہرمز کی بندش سے کفایتشواری مہم سے $23 ارب کی بچت ہوگی. رقم سے موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو سبسڈی دی جائے گی. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں سیکریٹری پیٹرولیم کی بریفنگ. مزید بتایا کہ ملک میں خام تیل کے ذخائر 11 دنوں کے لیے موجود ہیں. ڈیزل 21 پیٹرول 27 دنوں کے لیے کافی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. کاروبار کے دوران 4687 پوائنٹس کی کمی. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں منفی رجحان آج بھی برقرار. جاپان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور بھارت کے بازار حصص میں نمایاں گراوٹ. صرف ایک ہفتے میں ایشیائی مارکیٹ سے $10 ارب سے زائد سرمایہ نکالے جانے کا انکشاف. پاکستان سے قطر، بحرین، کویت کی آج بھی 47 پروازیں منسوخ. لاہور سے 16، اسلام آباد سے 11 اور کراچی سے 8 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں. ملتان سے 5، پشاور سے 3، کوچہ اور فیصل آباد سے 2 فلائٹ
کینسل کر دی گئی۔ رحیم یار خان میں دکان کی چھت گرنے سے 6 خواتین جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئی۔ انتظامیہ کے مطابق 200 خواتین بے نظیر انکم سپورٹ کی قسط وصول کرنے آئی تھی، چھت کمزور ہونے کے باعث گر گئی۔ پاک افواج کی افغان طالبان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائیاں جاری۔ باجوڑ سیکٹر میں گائیڈڈ میزائل حملوں میں افغان طالبان کی پوسٹیں تباہ۔ کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے اہم ٹھکانے ملیہ میٹ متعدد خارجی جہنم واصل دیگر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی خود ساختہ گمشدگی اختیار کرنے والا دہشت گرد بلوچستان سے واپسی پر گرفتار۔ بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، دیسی ساختہ کریکرز، آئی ای ڈیز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین نیب کے پاس ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کسی بھی کارروائی کو ختم کرنے کا مکمل قانونی اختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری ختم کرنے کو احتساب عدالت کی منظوری سے مشروط کر کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اسلام آباد اور ایف آئی اے لاہور کی مشترکہ کارروائی، اسٹیج اداکارہ دیدار کا شوہر گرفتار۔ ملزم جہازے پر انسانی اسمگلنگ اور بیرون ملک بھرتیوں کا الزام ہے۔ دیدار کے خلاف بھی تحقیقات جاری۔ سرگودا میں گھریلو تنازع پر سنگدل باپ نے مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے وار کر کے 4 بیٹوں، بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے واردات کے بعد خود کو بھی زخمی کر لیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گلیات میں سیاحتی مقامات میں برف باری سے دل فریب نظارے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات، لاکھوں افراد کا استغفار اور دعائیں۔ روپر مناظر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے نئی ڈیجیٹل سروس متعارف کر دی گئی۔ عید کی آمد قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ملبوسات، جیولری، کاسمیٹکس اور چوڑیوں کے سٹالز پر خواتین کا رش۔ جیولری، میچنگ دوپٹوں، مہندی کی خریداری عروج پر ہے۔ کسی کو کپڑوں، جوتوں کی تلاش تو کوئی میچنگ کے کپڑے ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ مہنگائی سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر الزاری جوزف کوٹا گلیڈیٹرز میں شامل۔ کوٹا گلیڈیٹرز کی انتظامیہ نے کے مطابق الزاری جوزف کو اسپنسر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا۔ جوزف نئی وجوہات کے سبب پی ایس ایل کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔